جو کل دن گزرا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یوم عرس تھا، یعنی اس دن کو آپ دنیا سے رخصت ہوئیں۔ تو اسی اعتبار سے آپ کا کچھ ذکر خیر بھی یہاں پر عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کے متعلق آتا ہے کہ جب نبوت کا حضور نے اعلان فرما دیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان فرما دیا تو فرمایا اس کے پہلے سال، یا ایک قول یہ ہے کہ اس کے 5ویں سال، 5 سال پہلے یہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ولادت ہوئی۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی یہ، اور یہ ایسی بیٹی ہیں کہ جن کا نام فاطمہ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور باقاعدہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری بیٹی کا نام فاطمہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ ایک روایت کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو جس کو جو چیز اس کو ناپسند ہے وہی چیز مجھے بھی ناپسند ہے۔ بڑی رفتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ کے کئی معجزات بھی بیان کیے جاتے ہیں، معجزات کرامات بیان کی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے عبادت گزار تھیں اور نیکیاں کرنے والی تھیں، یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کتابوں کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا آپ کے شوہر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اس وقت 2 بیٹے تھے، ویسے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن، یہ 3 بیٹے ہیں آپ کے۔ لیکن جس وقت کی یہ روایت ہے، جس وقت کا میں بیان کرنے لگا، اس وقت ابھی آپ کے 2 بیٹے تھے، امام حسن اور امام حسین، اور ساتھ میں آپ کے پاس ایک غلام بھی تھا گھر میں، ٹوٹل 5 بندے تھے گھر کے۔ اور حالات کوئی ایسے ہوئے، حضور نے دنیا تو مانگی نہیں، نہ اپنے لیے مانگی نہ اپنی اولاد کے لیے مانگی، تو 5 بندے تھے گھر کے۔ حال یہ گزر گیا کہ تقریباً 3 دن ہو گئے تھے، کسی نے کچھ بھی کھایا کوئی نہیں تھا، حال ایسا تھا۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے اپنا ایک سوٹ نکالا، مولا علی کے حوالے کیا اور کہا کہ جائیں اس کو بیچ دیں تاکہ جو کچھ پیسے ملیں گے تو اس سے کچھ کھانے پینے کے لیے آ جائے، کچھ کھا پی لیں ہم۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر بازار میں گئے، اس سوٹ کی، اس لباس کی جو قیمت لگی وہ تھی 6 درہم یا 6 دینار، 6 درہم اس کی قیمت تھی، 6 درہم کا ریٹ لگا۔ تو آپ وہ 6 درہم آپ نے لیے مولا علی نے، اور گھر کی طرف چلنا شروع ہوئے۔ ابھی چل ہی رہے ہیں کہ رستے میں ایک آواز آتی ہے کان میں، ہے کوئی اللہ کے نام پر دینے والا؟ آج ہم بھی سنتے ہیں نا۔ اچھا بسا اوقات وہ ہوتے ہیں جو ایک پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں، ان کو دینا جائز نہیں ہے، لیکن صحابہ اکرام جانتے تھے کون پروفیشنل ہے کون واقعی حاجت مند ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا نا اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، گھر میں جتنے افراد ہیں اور خود بھی 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، لیکن اللہ کے نام پر جب مانگا گیا تو وہ 6 درہم ٹوٹل تھے، وہ 6 کے 6 اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ اچھا دے دیے، اب گھر کی طرف خالی ہاتھ چل رہے ہیں، بازار میں ہی نا آ رہے ہیں، ابھی ایک آواز آئی، اے ابو تراب، اے علی۔ مولا علی نے دیکھا تو ایک بندہ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک اونٹنی تھی، کہا علی اس اونٹنی کو خریدیں گے؟ مولا علی نے فرمایا خریدوں گا تو صحیح، کتنے کی بیچو گے؟ کہا 100 روپے کی، 100 درہم کی۔ مولا علی نے فرمایا ریٹ تو ٹھیک ہے لیکن فی الوقت میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے۔ کہا لے جائے بعد میں دے دیجئے گا۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ اونٹنی کو لیا، چل پڑے۔ اب چل رہے ہیں، تھوڑا آگے گزرے ہیں، ایک اور بندے کی آواز آئی، اے ابو تراب، اے علی۔ مولا علی نے دیکھا تو کہا اونٹنی بیچنی ہے؟ کہا ہاں بیچنی ہے۔ پوچھا کتنے کی خریدی ہے؟ اچھا یہ ہے ہمارے یہاں پر ہم قیمتیں خرید کوئی نہیں بتاتے کسی کو، اور نہ پوچھ رہے تھے آنے دی لینڈ جی دسو قیمتیں خرید نہ پوچھو۔ وہ پوچھتا ہے کتنے کی خریدی ہے؟ کہا 100 کی خریدی ہے۔ کہا 60 اوپر منافع لے لیں، 160 کی مجھے بیچ دیں۔ مولا علی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اونٹنی اس کے حوالے کی، 160 درہم ہاتھ میں آ گئے۔ اب پھر چل رہے ہیں، آگے وہی بندہ آ گیا جس نے اونٹنی بیچی تھی۔ کہا علی اونٹنی کدھر ہے؟ کہا بیچ دی۔ کتنے کی بیچی؟ 160 کی۔ کہا میرا 100 واپس کرے۔ مولا علی نے 100 واپس کیا، وہ 60 بچ گئے۔ 60 جا کر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی گود میں رکھ دیے۔ بی بی فاطمہ نے جب دیکھے تو حیران ہوئی کہ میں نے جو لباس دے کر بھیجا تھا وہ تو اتنے کا تھا ہی نہیں، دنیاوی اعتبار سے اس کا ریٹ تو یہ بنتا ہی نہیں ہے، وہ تو 6-7 درہم سے اوپر جاتا ہی نہیں ہے۔
مولا علی سے پوچھا یہ پیسے اتنے کہاں سے آ گئے؟ کہا 6 کا بکا تھا، رب سے سودا کیا، رب نے 60 عطا فرما دیے۔ اچھا یہ بات ہو گئی۔ اگلا جب دن آیا نا، مولا علی حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نا سارا معاملہ عرض کرتے ہیں۔ جب حضور کو ساری کہانی سنا دیتے ہیں نا، اپنا معاملہ سنا دیتے ہیں، حضور فرماتے ہیں علی جانتے ہو وہ جو اونٹنی بیچنے والا تھا وہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ نہیں جانتا۔ کہا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ اللہ کا فرشتہ اسرافیل علیہ السلام تھے۔ اے علی جانتے ہو جس نے اونٹنی خریدی ہے وہ کون تھا؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا وہ کوئی اور نہیں، جبریل امین علیہ السلام تھے۔ اے علی جانتے ہو وہ جو اونٹنی ہے وہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی یہ اونٹنی کوئی اور اونٹنی نہیں ہے، یہ وہ اونٹنی ہے کل قیامت کا دن ہوگا، میری بیٹی کے لیے سواری جو پیش کی جائے گی یہی اونٹنی پیش کی جائے گی۔ حضور کا گھرانہ، یہ کرامت ہم نے سنی، یہ حضور کی ان کی سخاوت ہم نے سنی۔ دیکھیں یہ نا کہ ان کے پاس جو کچھ ہوا کرتا تھا رب کی راہ میں لٹا بھی دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے اوپر رب نے زکوٰۃ فرض کی ہے، وہ تو نفلی صدقہ انہوں نے دیا تھا، ساڈے اوپر رب نے زکوٰۃ فرض کی تھی، سانو او دیندیاں بھی ٹینشن ہوئے۔ تو حضور دا گھرانہ جہدے نام دے صدقے بھی سکھائیے تو حضور دے گھرانے دے نعرے بھی ماریے، لیکن وہی حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، رب نے جتنا دیا ہے نا سارا تیرا ہے بندے، صرف 2.5%، 40واں حصہ 100 میں سے 2.5 یہ میری بارگاہ میں دینے ہیں۔ حضور کا یہ فرمان موجود ہے، حضور نے بھی احادیث میں بتایا ہے نا کہ یہ رب کا حکم ہے، لیکن ہم کیوں نہیں دے رہے؟ زکوٰۃ یہ دینی ہے، فطرہ یہ ادا کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، ان سب کو دیں، ان کا اولین حق ہے۔ اس کے بعد آپ کی دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے۔ دعوت اسلامی اس وقت دنیا کے 150 سے زائد ممالک کے اندر کام کر رہی ہے، چھوٹا کام کوئی نہیں ہے۔ 150 ملکوں کے نام ہمیں یاد نہ ہو، دعوت اسلامی 150 سے زائد ممالک میں کام کر رہی ہے، اور اس وقت دعوت اسلامی کے جو ادارے ہیں 21,000 سے اوپر دعوت اسلامی کے ادارے ہیں، جن کے اندر لاکھوں لاکھ طالب علم یہ فری میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو فری میں پڑھ رہے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ وہ ہے جو آپ چندہ دیتے ہیں، آپ صدقہ دیتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ فطرہ دیتے ہیں، آپ قربانی کی کھالیں دیتے ہیں، یہ وہ پیسہ ہے جو دعوت اسلامی ان بچوں کے اوپر، ان بچیوں کے اوپر لگاتی ہے۔ انہی پیسوں سے کوئی حافظ قرآن بن رہا ہے، کوئی عالم دین بن رہا ہے، کوئی مفسر بن رہا ہے، کوئی معلم بن رہا ہے، کوئی مفتی بن رہا ہے۔ آپ کا دیا وہ پیسہ آپ بھول گئے دیتا سی، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا یہ جو دیا تھا یہ جب لگا ہے وہی عالم دین، آپ کو پتہ ہی نہیں میرے پیسے سے کون عالم بنا۔ انہیں جس ٹائم باں پھڑنی ہے نا تو کہنا کہ نہ جی نہ تو سا جہنم وال نہیں جانا، آج تہاڈی جنت دی واری ہے۔ اس وقت دل کو ٹھنڈ پڑنی ہے تو اللہ کی راہ میں دیا جائے، دعوت اسلامی کو دیا جائے اور دل کھول کر دیا جائے۔ ابھی جب نماز ختم ہوگی نیچے انشاءاللہ الکریم بچے کھڑے ہیں جولی لگا کے، اپنی ذات کے لیے نہیں دعوت اسلامی کے لیے مانگ رہے ہوں گے۔ نہ حقارت کی نظر سے دیکھنا ہے، نہ منہ چھپا کے جانا ہے۔ کوشش کریں جتنا دے سکے اللہ کے نام پر وہ لازم باللازم دے کر جائے، اللہ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ آمین بجائے نبی۔ صفحے اپنی درست کر لیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں۔